زیارت جامعہ کا ترجمہ۔ سلام ہو آپ لوگوں پر اے نبوت کے گھر والے، اے پیغام ربانی کے مرکز، اے فرشتوں کی آمد و رفت کے محور، اے وحی خداوندی کے نزول کی جگہ، اے رحمت کے سر چشمے، اے علم کے خزینہ دار، اے حلم کی آخری منزل، اے کرم کی اساس، اے قوموں کے رہنما، اے نعمتوں کے پاسبان، اے نیک لوگوں کے عناصر و ارکان، اے صاحبان خیر کے ستون، اے بندوں کے امور کی تدبیر کرنے والے، اے شہروں کی بنیاد، اے ایمان کے ابواب، اے خداوند رحمان کے امانت دار، اے انبیاء و مرسلین کے جوہر، اے رب العالمین کے منتخب بندے کی اطرت، آپ سب پر خدا کی رحمتیں و برکتیں۔ سلام ہو ان مقدس ہستیوں پر جو ہدایت کے پیشوا، تاریکیوں میں چراغ، تقوی و پرہیزگاری کے نشان، صاحبان فراست، عقل و دانش کے معمار، اہل جہان کا مرکز، انبیاء کے وارث، بلند ترین نمونہ عمل، حسین ترین پیغام، اور اہل دنیا کی موجودہ اور آئندہ زندگیوں کے لیے اللہ کی طرف سے حجت ہیں۔ ان پر اللہ کی رحمتیں بھی ہوں، برکتیں بھی۔ سلام ہو ان ہستیوں پر جو معرفت خدا کا محور، اس کی برکتوں کا مسکن، اس کی حکمتوں کا خزینے، اس کے رازوں کے محافظ، اس کی کتاب کے پاسبان، اس کے نبی کے جانشین، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خاندان ہیں۔ ان سب پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ سلام ہو ان لوگوں پر جو اللہ کی طرف دعوت دینے والے، اس کی خوشنودیوں کی جانب رہنمائی کرنے والے، اس کے حکم پر ثابت قدم، اس کی محبت میں کامل، اس کی توحید کے بارے میں سر تا پا اخلاص، اس کے امر و نہی کو ظاہر کرنے والے، اور اس کے وہ معزز بندے جو سرے منہ اس کے قول سے انحراف نہیں کرتے بلکہ اس کے فرمان پر عمل کرتے ہیں، ان پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں۔ سلام ہو ان اماموں پر جو حق کی دعوت دینے والے، رہنمائی کرنے والے پیشوا، صاحب سیادت حکمران، دشمنوں کا دفاع کرنے والے پاسبان، اہل ذکر، اولی الامر، اللہ نے جنہیں باقی رکھا اور جو اس کے منتخب بندے ہیں، جو اس کا لشکر ہیں، اس کے علم کا مخزن ہیں، اس کی دلیل بھی ہے، راستہ بھی، نور بھی اور برہان بھی۔ ان سب پر خدا کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ یک و تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، جیسا کہ اس نے خود گواہی دی ہے اور جیسا کہ اس کے فرشتوں اور مخلوقات میں صاحبان علم نے گواہی دی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی صاحب عزت و حکمت ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ اس کے منتخب بندے اور پسندیدہ رسول ہیں، جن کو ہدایت و دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ ان کو تمام ادیان پر غالب قرار دے، اگرچہ یہ بات مشرکوں کو ناپسند ہی کیوں نہ ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اے ائمہ معصومین، آپ ہی پیشوان برحق ہیں، جو ہدایت کرنے والے بھی ہیں اور ہدایت یافتہ بھی، معصوم بھی ہیں، معزز بھی، مقرب بارگاہ بھی ہیں، متقی بھی، صادق بھی ہیں، اللہ کے برگزیدہ بھی، اس کی اطاعت کرنے والے بھی،
اس کے امر کو قائم کرنے والے بھی، اس کی مشیت کے مطابق عمل کرنے والے بھی، اس کی بارگاہ میں عزت و کرامت سے سرفراز ہونے والے بھی۔ اس نے اپنے علم کے مطابق آپ لوگوں کو منتخب کیا، اپنے غیب کے لیے آپ کو پسند کیا، اپنے رازوں کے لیے آپ لوگوں کو اپنایا، اپنی قدرت سے آپ کا انتخاب کیا، اپنی ہدایت کے ذریعے آپ کو کرامت عطا فرمائی، اپنی دلیل و برہان کے ذریعے آپ کو خصوصیت بخشی، اپنے نور کے لیے چنا، اپنی روح کے ذریعے آپ کی تائید کی، اپنی زمین میں آپ کو اپنا رہنما بنایا، کائنات پر آپ کو حجت قرار دیا، آپ لوگوں کو اپنے دین کا ناصر، اپنے رازوں کا محافظ، اپنے علم کا گنجینہ، اپنی حکمت کا خزینہ، اپنی وحی کا ترجمان، اپنی توحید کا رکن، اپنی مخلوق پر گواہ، اپنے بندوں کے لیے نشان، اپنے شہروں کی قندیل، اپنی صراط مستقیم کے لیے دلیل قرار دیا۔ اس نے آپ لوگوں کو ہر قسم کی لرزشوں سے محفوظ رکھا، آزمائشوں سے بچایا، کثافتوں سے پاک رکھا، ہر قسم کے رجس کو آپ سے دور رکھا، اور ایسا طیب و طاہر بنایا جو طہارت کا حق ہے۔ آپ لوگوں نے اس کے جلال کی تعظیم کی، اس کی شان کو بلند کیا، اس کے جود و کرم کی عظمت بیان کی، اس کے ذکر کو دوام بخشا، اس کے عہد و پیمان کو مضبوط کیا، اس کی اطاعت کے بندھن کو مستحکم کیا، ظاہر و باطن میں اس سے اخلاص برتا، اس کے راستے کی طرف بندگان خدا کو حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلایا، اس کی خوشنودی کے لیے اپنی جان دے دی، اس کی خوشنودی کے لیے اپنی جان دے دی، اس کی راہ میں پیش آنے والی مصیبتوں پر صبر کیا، نماز کو قائم کیا، زکوٰۃ کو ادا کیا، نیکیوں کا حکم دیا، برائیوں سے روکا، اور خدا کی راہ میں ایسا جہاد کیا جو جہاد کرنے کا حق ہے، یہاں تک کہ آپ حضرات نے اس کی دعوت کا ہر طرف چرچا پھیلا دیا، اس کے فرائض کو بیان کیا، اس کی حدود کو قائم کیا، اس کے احکام کی نشر و اشاعت کی، اس کے نوامیس کو جاری کیا، اس مقصد کے لیے خود کو راضی با رضا رکھا، اس کے فیصلوں کے آگے سرے تسلیم خم کر دیا، اس کے تمام گزشتہ رسولوں کی تصدیق بھی کی۔ اے اہل بیت طاہرین، جو آپ حضرات سے منہ موڑے وہ ہلاک ہوگا، جو آپ سے وابستہ رہے وہی آپ کے پاس ہوگا، جو آپ کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرے وہ تباہ ہوگا۔ حق آپ کے ساتھ ہے، میں آپ سے، حق آپ کے ساتھ ہے، آپ میں ہے، آپ سے ہے اور آپ ہی کی طرف ہے۔ حق آپ کے ساتھ ہے، آپ میں ہے، آپ سے ہے اور آپ ہی کی طرف ہے، آپ ہی اس کے اہل اور مخزن ہیں، نبوت کی میراث آپ ہی کے پاس ہے، پوری خلقت کو آپ ہی تک پہنچنا ہے، ان سب کا محاسبہ آپ ہی کے ذمے ہے، فیصلہ کن خطاب آپ ہی کا ہے، آیات خداوندی آپ ہی کے پاس ہیں، ان کے محکمات کے خزینہ دار آپ ہی ہیں، اس کے نور و برہان آپ کے قرب میں ہے، اور اس کا امر آپ ہی کی طرف ہے، جس نے آپ سے ولایت رکھی اس نے خدا سے ولایت رکھی، جس نے آپ سے عداوت رکھی اس نے خدا سے عداوت رکھی، جس نے آپ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی، جس نے آپ سے دشمنی رکھی اس نے خدا سے دشمنی رکھی،
اور جس نے آپ کی پناہ چاہی اس نے در حقیقت خدا کی پناہ چاہی۔ آپ وہ صراط ہیں جو سب سے زیادہ پائیدار ہیں، اس دنیا فانی کے گواہ اور اس باقی رہنے والی دنیا کے شفیع آپ ہیں۔ آپ حضرات اللہ کی رحمت پیہم، مخزون آیت، محفوظ امانت اور وہ دروازہ ہیں جس کے بارے میں تمام بنی نوع انسان کا امتحان لیا جائے گا۔ جو آپ تک پہنچے گا نجات پائے گا، جو آپ تک نہیں پہنچے گا ہلاک ہوگا۔ آپ حضرات ہی اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، اس کی جانب رہنمائی فرماتے ہیں، اسی پر ایمان رکھتے ہیں، اسی کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں، اسی کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں، اسی کے راستے کی طرف لوگوں کی رہبری فرماتے ہیں اور اسی کے فرمان کے مطابق حکم نافذ کرتے ہیں۔ آپ سے محبت رکھنے والا سعادت مند اور آپ سے عداوت رکھنے والا ہلاک ہوگا۔ جو آپ کا انکار کرے وہ ناکام رہے گا، جو آپ کا ساتھ چھوڑ دے وہ گمراہ ہوگا، جو آپ کے دامن سے وابستہ رہے وہی کامیاب ہوگا، جو آپ کی پناہ میں آ جائے وہ محفوظ رہے گا، جو آپ کی تصدیق کرے اس کے لیے سلامتی ہے، جو آپ سے متمسک ہو وہ ہدایت یافتہ ہے، جو آپ کے نقش قدم پر چلے اس کی آرام گاہ جنت ہے، جو آپ کی مخالفت کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو آپ کو نہ مانے وہ کافر ہے، جو آپ سے جنگ کرے وہ مشرک کے حکم میں ہے، اور جو آپ کو رد کرے وہ جہنم کے آخری درجے میں ہوگا۔ میں گواہی دیتا ہوں آپ حضرات کی یہ خصوصیات ماضی میں بھی تھیں اور مستقبل میں بھی برقرار رہیں گی۔ آپ کی روح، آپ کا نور، آپ کی طینت ایک ہے، ایک دوسرے سے پیوستہ اور سب طیب و طاہر۔ پروردگار عالم نے آپ لوگوں کو نور کی شکل میں پیدا کیا، آپ کی نگاہیں عرش الہی سے پیوستہ رہیں، یہاں تک کہ خداوند عالم نے آپ لوگوں کے ذریعے سے ہم لوگوں پر احسان فرمایا، آپ لوگوں کو ایسے گھروں میں رکھا جن کے لیے اس نے اجازت دی کہ ان گھروں کو بلند کیا جائے اور ان میں خدا کا نام لیا جائے۔ ہم لوگ جو آپ حضرات پر درود بھیجتے ہیں اور آپ کی ولایت سے جو اس نے ہمیں سرفراز فرمایا ہے، یہ ہماری خلقت کی پاکیزگی، نفس کی طہارت، ذات کے تزکیے اور گناہوں کے کفارے کے لیے ہے۔ ہم اس کی بارگاہ میں آپ کے فضل کو تسلیم کرتے ہیں، آپ ہی کی تصدیق کے ذریعے ہم اس کی بارگاہ میں پہچانے جاتے ہیں۔ خداوند عالم نے آپ حضرات کو مکرم بندوں کے نہایت اشرف مرتبے پر فائز کیا ہے۔ مقرب بارگاہ لوگوں میں سب سے اعلی منزل آپ لوگوں کی ہے، اور الہی نمائندوں کے وہ رفیع و شان درجات آپ کو حاصل ہیں جن تک نہ کسی کی رسائی ہے، نہ کوئی اس سے زیادہ بلند ہو سکتا ہے، نہ اس سے سبقت لے سکتا ہے، نہ اس تک پہنچنے کی کوئی شخص امید رکھ سکتا ہے، یہاں تک کہ کوئی نبی و پیغمبر یا صدیق و شہید، عالم و جاہل، یا پست و بلند، یا پاکباز مومن، یا بدسرشت فاجر، یا سرکش حکمران و مردود بارگاہ شیطان، اور ان کے درمیان کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جسے اللہ نے آپ کی معرفت سے آشنا نہ کیا ہو اور یہ نہ بتا دیا ہو کہ آپ کس قدر جلیل و شان ہیں، آپ کی ذات کتنی عظیم ہے، آپ کا مرتبہ کتنا بلند ہے، آپ کا نور کتنا کامل ہے، آپ کا درجہ کتنا سچا ہے،
آپ کی منزلت کتنی مستحکم ہے، آپ کی جگہ کتنی باوقار ہے، خدا کی بارگاہ میں آپ کا کیا مرتبہ ہے، اس کے نزدیک کتنی آپ کی عزت ہے، اس کے پاس کیسی آپ کو خصوصیت ہے، اور آپ کو اس کے یہاں کتنی قربت حاصل ہے۔ آپ حضرات پر میرے ماں باپ، مال و متاع، اہل و عیال اور پورا خاندان قربان ہے۔ میں خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں اور آپ حضرات کو بھی گواہ بناتا ہوں کہ میں آپ پر بھی ایمان رکھتا ہوں اور ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتا ہوں جن پر آپ یقین رکھتے ہیں۔ آپ کے دشمنوں کا انکار بھی کرتا ہوں اور ہر اس چیز کا انکار کرتا ہوں جس کا آپ نے انکار کیا ہو۔ میں آپ کی جلالت شان کی معرفت رکھتا ہوں اور آپ کے دشمنوں کی ضلالت سے باخبر ہوں۔ آپ سے اور آپ کے چاہنے والوں سے محبت رکھتا ہوں۔ آپ کے دشمنوں کا دشمن اور مخالف ہوں۔ آپ سے صلح کریں، جس سے آپ صلح کریں اس سے میری صلح ہے، جس سے آپ جنگ کریں اس سے میری جنگ ہے، جس کو آپ حق کہیں اسے حق ماننے والا، جسے آپ باطل قرار دے دیں اس سے باطل سمجھنے والا، آپ کے حق کو پہچاننے والا، آپ کے فضل و شرف کا اقرار کرنے والا، آپ کے علم کا امانت دار، آپ کے عہد و پیمان کا ذمہ دار، آپ کے اعتراف کرنے والا، آپ کا اعتراف کرنے والا، آپ کی آمد کا یقین رکھنے والا، آپ کی رجعت پر یقین رکھنے والا، آپ کے دور حکومت کا انتظار کرنے والا، آپ کی سلطنت کی امید رکھنے والا، آپ کا فرمان قبول کرنے والا، آپ کے فرمان پر عمل کرنے والا، آپ کی پناہ میں آنے والا، آپ کی زیارت کے لیے آنے والا، آپ کی قبر سے لپٹنے والا، خدا کی بارگاہ میں آپ کی سفارش کا طلبگار، آپ کے ذریعے خداوند عالم سے تقرب کا امیدوار، تمام حالات و معاملات میں اپنی ضروریات، حاجات اور ارادوں میں آپ کو مقدم رکھنے والا، آپ کے ظاہر، باطن، شاہد، غائب اور اول و آخر پر ایمان رکھنے والا، ان تمام معاملات کو آپ کے سپرد کر دینے والا، آپ کے آگے سر تسلیم خم کرنے والا۔ میرا دل آپ کے آگے مسلم ہے، میری رائے آپ کے تابع ہے، آپ کی نصرت پر ہمیشہ آمادہ ہوں، یہاں تک کہ خداوند عالم اپنے دین کو آپ کے ذریعے حیات نو عطا کرے، آپ کے عہد حکومت کو واپس لائے، قیام عدل کے لیے آپ کو غلبہ عطا فرمائے اور زمین پر آپ کو طاقت و شوکت مرحمت فرمائے۔ اے میرے آقا، اے میرے آقا، میں آپ ہی کے ساتھ ہوں، آپ ہی کے ساتھ ہوں، آپ کے غیر کے ساتھ نہیں ہوں، آپ پر ایمان رکھتا ہوں، جیسی محبت آپ کے اول سے ہے ویسے ہی آخر سے بھی ہے، اور میں بارگاہ خداوند عالم میں براءت چاہتا ہوں آپ کے دشمنوں سے، اصنام، طاغوت اور شیطانوں اور ان کے ظالم ساتھیوں سے، آپ کے حق کا انکار کرنے والوں سے، آپ کی ولایت ترک کرنے والوں سے، آپ کی میراث غصب کرنے والوں سے، آپ کے بارے میں شک کرنے والوں سے، آپ سے روگردانی کرنے والوں سے، آپ کے علاوہ جن لوگوں کی اطاعت کی جاتی ہے ان سب سے، ان تمام پیشواؤں سے جو جہنم کی طرف بلانے والے ہیں۔ میں جب تک زندہ رہوں خداوند عالم آپ کی ولایت، محبت اور دین پر مجھے ثابت قدم رکھے، آپ کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، آخرت میں مجھے آپ کی شفاعت نصیب فرمائے۔
مجھے آپ کے اچھے چاہنے والوں میں قرار دے، مجھے آپ کے اچھے چاہنے والوں میں قرار دے، جو آپ کے پیغام کے قدم بقدم چلنے والے ہیں۔ مجھے ان لوگوں سے قرار دے جو آپ کے نقش قدم کو اپناتے ہیں، آپ کے راستے پہ چلتے ہیں، آپ کی ہدایت سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، آپ کے ساتھ محشور ہونے والے ہیں، آپ کے زمانہ رجعت میں واپس آنے والے ہیں، آپ کے دور سلطنت میں با اختیار بننے والے ہیں، آپ کے زمانہ عافیت میں شرفیاب ہونے والے ہیں، آپ کے عہد میں نوازے جانے والے ہیں، اور کل آپ کے دیدار کا شرف حاصل کرنے والے ہیں۔ میری جان، مال، اہل و عیال اور میرے ماں باپ آپ لوگوں پر فدا ہوں۔ جو شخص بھی اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے اسے آپ ہی سے ابتدا کرنی چاہیے۔ جو اس کی توحید کا قائل ہے اس کے عمل آپ ہی کے ذریعے قبول ہوگا، جو اس کا قصد کرنے والا ہے اسے آپ ہی کی طرف رخ کرنا چاہیے۔ اے میرے آقا و مولا، میں آپ کی مدح و ثنا کا احصا نہیں کر سکتا، نہ آپ کی پوری تعریف کر سکتا ہوں، نہ آپ کی قدر و منزلت کی توصیف کر سکتا ہوں۔ آپ حضرات صاحبان خیر کے نیر تاباں، نیک لوگوں کے رہنما اور خداوند عالم کی طرف سے بندوں کے لیے حجت ہیں۔ آپ ہی کے ذریعے اللہ نے کائنات کا آغاز کیا، آپ ہی پر اختتام ہوگا، آپ ہی کے صدقے میں بارش نازل ہوتی ہے، آپ ہی کی وجہ سے آسمان و زمین اپنی جگہ قائم ہیں، آپ ہی کے وسیلے سے پریشانی دور ہوتی ہے، آپ ہی کے طفیل مشکلات حل ہوتی ہیں۔ جو کچھ الہی نمائندوں کے ذریعے نازل ہوا وہ سب آپ کے پاس موجود ہے، جو کچھ فرشتوں نے پہنچایا ہے وہ سب آپ کے پاس محفوظ ہے۔ آپ ہی کے جد امجد کے پاس جبرائیل امین نہ آتے ہیں، آپ ہی کے جد امجد کے پاس جبرائیل امین نہ آتے ہیں۔ خداوند عالم نے آپ حضرات کو ایسی ایسی نعمتوں سے نوازا جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوئیں۔ ہر صاحب شرف آپ کے فضل و شرف کے آگے سر نگوں ہے، ہر صاحب جبروت آپ کے سامنے قاضے ہے، ہر مغرور کا سر آپ کی عظمت کے آگے جھکا ہوا ہے، ہر شے آپ کی مطیع و فرما بردار ہے۔ زمین آپ ہی کے نور سے جگمگا رہی ہے، کامیاب ہونے والے آپ کی ولایت کے ذریعے ہی کامیاب ہوں گے۔ آپ ہی کے صدقے میں لوگوں کو رضوان کی نعمت نصیب ہوگی، اور جو آپ کی ولایت کا انکار کرے گا اس پر رحمان کا غضب نازل ہوگا۔ میری جان، مال، اہل و عیال، ماں باپ سب آپ حضرات پر فدا ہوں۔ ذکر کرنے والوں کے درمیان آپ کا ذکر، ناموں کے درمیان آپ کے اسماء گرامی، جسموں میں آپ کے اجسام، نفسوں کے درمیان آپ کے نفوس، نشانات کے درمیان آپ کے آثار، اور قبروں کے درمیان آپ کے روضے۔ اللہ اللہ، کس قدر شیریں آپ کے اسماء گرامی ہیں، کتنا بلند آپ کا نفس ہے، کتنی عظیم آپ کی شان ہے، کتنا رفیع آپ کا مرتبہ ہے، کس قدر جلد پورا ہونے والا آپ کا عہد و پیمان ہے، کتنا سچا آپ کا وعدہ ہے، آپ کی گفتگو سرتاپا نور ہے، آپ کا فرمان ہدایت کا سرچشمہ ہے، آپ کی نصیحت تقوی کے بارے میں ہے، آپ کا عمل خیر ہی خیر ہے، آپ کی عادت احسان کرنے کی ہے، آپ کی خصلت جود و کرم کی ہے، آپ کی خصلت جود و کرم ہے،
آپ کی شان حق، صداقت اور رافت کی ہے۔ آپ کی ہر بات ایک حتمی حکم ہے۔ آپ کا مشورہ علم، حلم اور بردباری کا آئینہ ہے۔ جب بھی نیکیوں کا تذکرہ ہو تو آپ حضرات سے ہی نیکیوں کی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی، اصل بھی، فرع بھی۔ آپ ہی اس کے مخزن بھی اور مرکز بھی۔ میری جان، مال اور ماں باپ آپ پر قربان، میں کیوں کر آپ کی پوری مدح و ثنا کر سکتا ہوں اور آپ کے محاسن کا شمار کر سکتا ہوں؟ میں کیا اور میری حقیقت کیا؟ آپ ہی حضرات کے ذریعے اللہ نے مجھے ذلت سے بچایا، میری ہولناک پریشانیوں کو دور کیا اور ہلاکت ابدی اور آتش جہنم سے بچایا۔ میری جان، مال اور ماں باپ آپ پر نثار ہوں۔ آپ کی ولایت ہی کے طفیل میں خدا سے میں نے دین کی روشن باتوں کو سیکھا اور میری دنیا کے بگڑے ہوئے امور کی اصلاح ہوئی۔ آپ ہی کی محبت سے کلمہ مکمل ہوا، نعمت میں عظمت پیدا ہوئی، لوگوں میں الفت ایجاد ہوئی۔ آپ ہی کی ولایت کی تصدیق میں واجب اطاعتیں بھی بارگاہ معبود میں قبول ہوتی ہیں۔ آپ کی مودت واجب، آپ کے درجات بلند، آپ کی منزل لائق حمد و ثنا۔ خدا کی بارگاہ میں آپ کا مرتبہ معین، آپ عظیم المرتبت اور رفیع الشان ہیں اور آپ کی شفاعت بارگاہ معبود میں مقبول ہے۔ اے پالنے والے، تو نے جو کچھ نازل کیا ہم اس پر ایمان لائے اور تیرے رسول کا اتباع کیا، ہمیں اس بات کے گواہوں میں شمار کرنا۔ اے پالنے والے، ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو کجی کی طرف مائل نہ ہونے دینا، اپنی جانب سے ہمیں خصوصی رحمت سے نوازتے رہنا۔ بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہے، یقیناً ہمارا پروردگار پاک ہے اور ہمارے پروردگار کا وعدہ حتمی طور پر پورا ہونے والا ہے۔ اے ولی خدا، میرے اور خدا کے درمیان بہت سے معاصی کا پردہ حائل ہے جو آپ کی رضا و خوشنودی ہی سے دور ہو سکتا ہے۔ آپ لوگوں کو اس ذات برحق کا واسطہ جس نے آپ کو اپنے رازوں کا امین بنایا، کائنات کے امور کی نگرانی آپ کے سپرد کی اور آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت کا ہم پلہ قرار دیا کہ میرے گناہوں کو بخشوا دیجئے، میری شفاعت فرمائیے، کیونکہ میں آپ کا فرما بردار ہوں۔ جس نے آپ کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی، جس نے آپ کی معصیت کی اس نے خدا کی معصیت کی، جس نے آپ سے محبت رکھی اس نے خدا سے محبت رکھی، اور جس نے آپ کو ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا۔ اے پالنے والے، اگر کچھ ایسے شفاعت کرنے والے ہوتے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت طیبین طاہرین ائمہ معصومین علیہ السلام سے زیادہ تیری بارگاہ میں تقرب کے مالک ہوتے تو میں ان کی شفاعت کی درخواست کرتا، لیکن ظاہر ہے کہ پوری کائنات میں محمد و آل محمد سے زیادہ کوئی تیری بارگاہ میں مقرب نہیں، تو میں انہی کو وسیلہ بنا رہا ہوں۔ اے پالنے والے، تجھے اس حق کا واسطہ جو تو نے ان کے لیے اپنے اوپر واجب قرار دیا ہے میں درخواست کرتا ہوں، مجھے ان لوگوں کے زمرے میں شامل کر لے جو ان حضرات کی معرفت رکھنے والے ہیں اور جو ان کی شفاعت سے فیضیاب ہونے والے ہیں۔ بے شک تو ارحم الراحمین ہے۔
اور اے پالنے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت طیبین طاہرین پر کثرت سے درود و سلام نازل فرما۔ بے شک اللہ ہمارے لیے کافی ہے، بے شک اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین سرپرست ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔